بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں حضرت مفتی صاحب کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن مولانا اقبال صاحب نے میرا نام لے دیا۔ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہماری میو قوم نے جب بھی کسی کام کی عظمت کو سمجھا ہے، اپنے دل میں کسی کام کی اہمیت اور افادیت کو بٹھایا ہے، وہ کام اس قوم نے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ ابھی یہ مکالمہ جب پیش کر رہے تھے بچے، تو ایک بچہ دیہاتی اس نے میو قوم کے پس منظر کو کہ ہماری میو قوم میں کس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے تعلیم و تعلم کے تعلق سے، دعوت و تبلیغ کی جو یہ تحریک ہے، یہ مبارک جو کام ہے، اس بنگلہ والی مسجد میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب پڑھاتے تھے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ میو قوم کے بچوں کو اس مکتب میں، اس مسجد میں وہ پڑھاتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بنگلے والی مسجد میں میو قوم کے بچوں کو پڑھایا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی اس تحریک کے پیچھے ہماری میو قوم کے اس زمانے کے بڑے بوڑھوں کا، اس زمانے کے چودھریوں کا کیا کردار رہا ہے، کیا کردار رہا ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، اس میو قوم کے بڑے بوڑھے، اس میو قوم کے چودھری اس بنگلہ والی مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اس مکتب، اس مدرسے کو آباد کرنے کے لیے اس میوات سے چلے۔ وہ گنگوہ گئے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے۔ وہاں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت گنگوہی کے اس کے خادم تھے، وہاں کتاب پڑھاتے تھے۔ جب میو قوم کے ان بوڑھوں نے یہ دیکھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت ضعیف ہیں، انگریزوں نے ان کو زہر دے کر ان کی بینائی ختم کر دی تھی، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم مولانا یحییٰ صاحب کو یہاں سے لے جائیں گے تو ان کی خدمت کون کرے گا۔ پھر وہ سہارنپور گئے، اور سہارنپور میں جا کر حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میو قوم کے ان بوڑھوں کو، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، ان کے بدن پر شرعی لباس نہیں تھا، ان کا دل جو ہے کہ کانپ اٹھا۔ انہوں نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا اور حضرت جی کو بنگلہ والی مسجد کے لیے بھیجا۔ اس میو قوم کے، اسی قوم کے جو ہے کہ بڑے بوڑھے اس بنگلہ والی مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اس مدرسے کو آباد کرنے کے لیے اس میو قوم کے ان بزرگوں نے گنگوہ کا سفر کیا، سہارنپور کا سفر کیا، پھر اس جگہ کو آباد کیا۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، آج یہ جو مبارک تحریک چل رہی ہے، یہ دعوت کا کام چل رہا ہے، اس کی جڑوں میں، اس کی بنیادوں میں اس قوم کے ان بزرگوں کا کردار ہے جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لینے کے لیے گئے۔ اس لیے اس سیل کھوہ کے اطراف میں، اس علاقے کے جو یہ گاؤں ہیں، سن 2012 میں اور 11 میں، سن 2015 تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس علاقے میں میو قوم کے کسی بھی ادارے کا کوئی آدمی آ گیا یا میوات سے باہر کا کوئی بھی ادارہ آ گیا، ان لوگوں نے دل کھول کر ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا، اور گھنٹوں گھنٹوں میں کئی لاکھ روپے ان کھانوں میں اور اسی علاقے سے اپنے ان مدرسوں کو آباد کیا۔ اس لیے میرا عزیز و میرے بھائیوں، یہ جو ادارہ یہاں قائم کیا ہے، حضرت قاری صاحب معذور ہیں، آپ آج یہ جذبہ لے کر جائیں، آج یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں اور قاری صاحب سے کہیں کہ قاری صاحب آپ معذور ہیں، آپ مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھے رہیں، انتظامی لائن سے کلہ ہم دے کر جائیں گے، اساتذہ کی تنخواہوں کا بجٹ ہم پہنچائیں گے۔ یہ بڑے قابل اور نہایت جو ہے کہ ایک بہترین جو ہے کہ درجہ حفظ کے استاد اور عالم دین ہیں، ایک لمبے زمانے تک انہوں نے درجہ حفظ پڑھایا ہے، بے شمار ان کے شاگرد ہیں۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، اس ادارے کا آباد کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا اور کندھے سے کندھا ملا کر چلنا، اور جیسے اپنے بہت سارے اداروں کی نصرت کی، بہت سارے اداروں کا تعاون کیا، آپ کے
مدرسہ اس کے کاغذات جو ہے کہ رکھے ہوئے تھے وہ بند ہو گیا تھا، تو ہماری قوم نے ساتھ بھی دیا، چودھریوں نے بھی ساتھ دیا، ہم بھی اس علاقے میں آئے، لوگوں نے رہبری کی، لوگوں نے پیسوں سے تعاون کیا اور بار بار تعاون کیا، جب بھی آئے ہم مایوس ہو کر نہیں گئے۔ اس لیے میرا عزیز و میرے بھائیوں، یہ سمجھو کہ یہ آپ کا ادارہ جس گاؤں میں، جس علاقے میں، جس خطے میں کوئی مکتب ہوتا ہے، کوئی مدرسہ ہوتا ہے، وہاں ارتداد کی ہوا نہیں چلتی، وہاں بچے مرتد نہیں ہوں گے۔ اور میرا یہ بھی تجربہ ہے، ابھی پرسوں جامع مسجد میں ایک جماعت آئی جس میں کوئی امیر نہیں تھا، کوئی نمازوں کو صحیح کرانے والا آدمی نہیں تھا، انہوں نے بڑے درد کے ساتھ کہا کہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ کوئی چھٹی ہوگی، مدرسہ کو کوئی بچہ ایسا دے دو جو ہماری نماز صحیح کرا دے، لوگوں یہی بچے ہمارے کلمہ نماز صحیح کرائیں گے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ان کا خواب تھا کہ میری جماعت میں ایک قاری ہو جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھائے، ایک عالم دین ہو جو اس قوم کو جو ہے کہ امت مسلمہ کو شریعت سکھائے، ان کو مسائل سکھائے۔ میرا عزیز و میرے بھائیوں، یہی بچے ہمارے مقتدی بنیں گے، ہماری امامت کریں گے، ہمیں مسائل بتائیں گے، ہمیں شریعت سکھائیں گے، ہمیں قرآن کا علم سکھائیں گے۔ اس لیے مدارس کا آباد کرنا اور ان کا زندہ رکھنا اور ان کو جو ہے کہ آباد رکھنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس لیے میرا عزیز و میرے بھائیوں، میں نے زیادہ وقت لے لیا حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں، میرا اتنا وقت لینے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ باتیں کی ہیں آپ اس کو اپنا ادارہ سمجھیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ اس کا تعلیمی معیار آپ کے سامنے آ گیا، پروگرام میں بچوں نے جو کارکردگی پیش کی ہے وہ آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے جو ہے کہ دیکھا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، آپ نے تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ